ایک دفعہ ہمارے آقا غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے. یہ ایسا غزوہ تھا جس کے بارے میں قرآن پاک نے ساعۃ العسرہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، اور اس کو غزوہ عسرہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تنگی کے عالم میں ہوا. کھجوریں پکی ہوئی تھی اور چند دنوں کے بعد کھجوریں جو ہے ان کے پھل کو کاٹنے کا موسم تھا. سخت گرمی تھی اور کھجور کی درخت کے سائے میں بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پینے کا موسم تھا، اور صحابہ اس انتظار میں تھے کہ اب ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں، ہم کھجوریں کھائیں گے، تجارت کریں گے، سائے میں بیٹھیں گے، بڑی لذت کے دن گزاریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مزے کی زندگی گزاریں گے. کہ ادھر سے حضور نے حکم دیا چلو ہم نے روم کے بارڈر پہ جا کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے. وہ مدینے پہ حملے کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو جواب دینا ہے، سارے لوگ تیاری کر لو. اور سرکار نے فرمایا جو میرے ساتھ اس غزوے میں جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا. اس طرح اعلان ہو گیا. اور اعلان صرف یہ نہیں ہوا کہ غزوے میں چلو، بلکہ پہلے اعلان ہوا کہ اس غزوے میں لمبا سفر ہے، 3 ماہ کی مسافت ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیاری کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو سارے لوگ گھوڑے لے کے آؤ، تلواریں لے کے آؤ، پیسے لے کے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی فنڈ ریزنگ کے لیے کہ غزوے پہ جانا ہے، پیسے جمع کرو. دعوت دینے والے خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب ہرکارا ہوا تو کوئی آدھا مال لے کے آ رہا ہے، کوئی مال کا 10واں حصہ لے کے آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، پورا گھر ہی اٹھا کے رکھ دیا. ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، غریب تھے، مسکین تھے، کچھ دے نہیں سکتے تھے، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کوئی پیسہ پیش نہیں کر سکتے تھے. ان کا نام حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ تھا. یہ حضرت قیس جو ہیں یہ کہتے ہیں میں نے حضور کا فرمان سنا، آئے میں کچھ پیش نہیں کر سکتا، میں سرکار کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ عقیدت نہیں دے سکتا. رونے لگے. پھر خیال آیا کچھ تو کر سکتا ہوں. ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہا مجھے ساری رات مزدوری کرنے دو، صبح کے وقت میں نے حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہے، کیا دو گے؟ اس نے کہا 2 کلو 2 سیر کھجوریں ملیں گی. ساری رات پہرا دو، میرے اس باغ کو پانی دو، اس کی رکھوالی کرو، 2 کلو کھجوریں تمہیں اجرت میں ملیں گی. صحابی ساری رات باغ میں کھڑا رہا، پہرا دیتا رہا، پانی دیتا رہا. سرکار دو عالم کی محبت میں رات کھڑے ہو کے قدموں پہ گزار دی. صبح کا وقت ہوا، فجر کی اذان کے ساتھ اس کو مزدوری ملی. 2 کلو کھجوریں اٹھائیں، اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں، جہاں کوئی تلواریں لا رہا ہے، کوئی گھوڑے لا رہا ہے، کوئی طرح طرح کی قیمتی چیزیں لے کے آ رہا ہے. حضرت قیس بن شماس آئے، 2 کلو کھجوریں اٹھائی ہوئی ہیں. یا رسول اللہ یہ میں غزوہ تبوک میں جانے والے مجاہدین کے لیے لے کے آیا ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں ان کھجوروں کا کیا کروں گا، مجھ کو گھوڑوں کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت ہے، صدقے جائیں اپنے کریم آقا کے. سرکار نے فرمایا یہ کھجوریں لے لو، اور ان کھجوروں کو یہ جتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سب پہ ایک ایک دانہ رکھ دو. اللہ تعالیٰ میرے اس غلام کے اخلاص کی برکت سے سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ وہ دور تھا. اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ تشریف لے گئے. جب آپ غزوے کے لیے تیاری کی، سارے لوگ ساتھ نکلے. منافق پیچھے رہ گئے، عذر والے پیچھے رہ گئے، بوڑھے پیچھے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے. حضور نے فرمایا اے علی، اے میرے علی شیر خدا، تم کو میں مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے مدینے میں رہنا ہے. اس سے پہلے مولا علی کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے تھے، ہر غزوے میں آگے آگے ہوتے تھے. اس دفعہ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں سرکار نے حضرت مولا علی کو کہا آپ مدینے میں رہیں گے، آپ میرے نائب بن کے رہیں گے، اور آپ مدینے کا انتظام و انصرام دیکھیں گے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو ساتھ لیا، اور لشکر کتنا تھا؟ 30,000. سارے بولو کتنا؟ 30,000 حضور کے غلام، اور سرکار قیادت فرما رہے. اور شان سے یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا. ابھی شام کا وقت ہوا تھا تو منافقوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. کہنے لگے دیکھو یہ مولا علی جوان بالکل پیچھے رہ گئے، اور ان کو حضور ساتھ ہی لے کے نہیں گئے.
ان کو واپس مدینے میں چھوڑ دیا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ مولا علی سے ان کی باتیں نہ سنی گئی۔ مولا علی نے تلوار نکالی، گھوڑے پہ بیٹھے اور سیدھے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں حضور پہنچے، مولا علی پہنچے۔ اے علی آپ کیوں آ گئے؟ آپ کو تو مدینے میں چھوڑا تھا، کس لیے آئے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو سرکار دو عالم نے اپنا بھائی فرمایا، جن کے بارے میں سرکار دو عالم نے جن کی شانوں کو بیان فرمایا، جن کے ذکر کو عبادت قرار دیا، جن کے چہرے کی زیارت کو عبادت قرار دیا، وہ مولا علی حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے منافقوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اس لیے آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے فضا میں بلند کیا، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون غیر انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا اے علی میں اعلان کرتا ہوں تجھ کو اس لیے مدینے میں چھوڑا ہے کہ جیسے موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے، میں غزوے پہ جا رہا ہوں اپنا نائب مولا علی کو بنا کے جا رہا ہوں۔ ان کو نیابت عطا فرمائی اور فرمایا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی نبی ہونا ہوتا یا عمر نبی ہوتے یا علی نبی ہوتے۔ سرکار نے ان کی یہ شان بیان فرمائی اور ساتھ ہی اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، طویل سفر کیا، 70 دنوں کے بعد حضور مدینہ واپس آئے۔ بولیے کتنے دن؟ 70 دن گزر گئے، لمبا سفر تھا، رستے میں حضور کے معجزے ظاہر ہوئے۔ یہی وہ سفر تھا جس میں پانی ختم ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑا سا پانی ہے 2-3 گھونٹ پانی مشکیزے میں وہ لے آؤ۔ اس کو پیالے میں ڈالا اور حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا، سرکار نے اپنا ہاتھ پیالے میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں پتھر سے چشمے جاری ہوتے تو دیکھے تھے، لکڑ سے چشمہ جاری ہوتا تو دیکھا تھا، اس دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاک نبی کے ہاتھ مبارک سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے اور سارے لشکر نے وضو کیا اور سرکار دو عالم کے معجزات کا ظہور ہوا۔